ایک دفعہ کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک خونخوار چیل رہتی تھی۔ وہ چیل دن بھر میں نہ جانے کتنے پرندوں کا شکار کرتی اور ان کو کھا کر اپنی بھوک مٹاتی۔ اس جنگل کے سارے پرندے بہت زیادہ پریشان آ چکے تھے اور اب وہ سارے پرندے اس چیل سے چھٹکارا چاہتے تھے، لیکن اس جنگل میں کسی بھی پرندے میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ چیل کے سامنے جا کر اس چیل کو سبق سکھا سکے۔ وہ چیل اسی بات کا فائدہ اٹھاتی تھی اور نہ جانے دن بھر میں کتنے پرندوں کو مار کر کھا جاتی۔ اس چیل نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، دن میں نہ جانے کتنے پرندوں کا شکار کرتی ہے وہ۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اس چیل سے، نہ جانے چیل ہمارا کب شکار کر دے۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اس چیل نے تو ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس چیل کو ہمیں کسی بھی طرح سبق سکھانا ہی ہوگا۔ پر کالو کوے، اس چیل کے سامنے جانے کی کسی بھی پرندے میں ہمت نہیں ہے۔ میں تو اس چیل کو سبق نہیں سکھاؤں گا۔ اگر تمہیں سکھانا ہے تو تم جاؤ اس چیل کے پاس۔ میں بھی اس چیل کو سبق نہیں سکھا سکتا ہوں، وہ چیل بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اگر میں اس چیل کے پاس چلا گیا تو مجھے مار کر کھا جائے گا۔ ہمیں جلدی اس چیل کا کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ چیل ہمارے جنگل کے سبھی پرندوں کو مار کر کھا جائے گی۔ اس جنگل میں سبھی پرندے بس اس چیل کے بارے میں باتیں ہی کرتے، لیکن کسی بھی پرندے میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ چیل کو جا کر سبق سکھائے۔ مجھے بھوجن جمع کرنے جانا ہے، لیکن آخر میں بھوجن جمع کرنے جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اگر میرے جاتے ہی وہ خونخوار چیل یہاں پر آ گئی اور وہ میرے مانو چڑوں کو مار کر کھا گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی سوراخ والے پیڑ میں جا کر چھپا دیتی ہوں، پھر میں تمہارے اور اپنے لیے آرام سے بھوجن جمع کروں گی۔ پھر مینو چڑیا مانو چڑے کو لے کر ایک سوراخ والے پیڑ کے اندر لا کر رکھ دیتی ہے اور مانو چڑے سے کہتی ہے، مانو چڑے، میں تمہارے اور اپنے لیے بھوجن جمع کرنے جا رہی ہوں، میرے آنے تک تم اس پیڑ سے باہر مت نکلنا، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے نا، اگر تمہیں اس چیل نے دیکھ لیا تو وہ تمہیں مار کر کھا لے گی۔ اتنا کہہ کر مینو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مانو چڑا آرام سے اس پیڑ کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ مانو چڑا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک سیب پڑا ہوا ہوتا ہے۔ مانو چڑا کہتا ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مما تو پتہ نہیں کب میرے لیے بھوجن جمع کر کر لائیں گی۔ چلو وہ جو سامنے سیب پڑا ہے میں اس کو لے کر آ جاتا ہوں اور پھر آرام سے اس سیب کو کھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ مانو چڑا اس سیب کے پاس آ جاتا ہے اور اس سیب کو کھانے لگتا ہے۔ بس وہیں سے وہ خونخوار چیل بھی جا رہی ہوتی ہے۔ اس چیل کی نظر اس مانو چڑے پر پڑ جاتی ہے۔ چیل کہتی ہے، واہ بھائی واہ، میری نظروں کے سامنے میرا ہی شکار، چلو جاتی ہوں اس ننھے سے چڑے کے پاس اور اس ننھے سے چڑے کا خوب مزے سے گوشت کھاتی ہوں۔ پھر وہ چیل اس مانو چڑے کے پاس آ جاتی ہے اور وہ مانو چڑا اس چیل کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ چیل کہتی ہے، ننھے چڑے، آج تو تجھے خوب مزے لے لے کر کھاؤں گی۔ بس اتنا کہہ کر وہ چیل مانو چڑے پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ چیل اس مانو چڑے کو مار کر کھانے لگتی ہے۔ وہ چیل مانو چڑے کو کھا ہی رہی ہوتی ہے کہ مینو چڑیا اس چیل کو دیکھ لیتی ہے۔ مینو چڑیا کہتی ہے، ارے اس چیل نے تو میرے ننھے سے مانو چڑے کو مار کر اپنا بھوجن بنا لیا، میں اس چیل کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اے چیل، میں تجھ سے اپنے مانو چڑے کا بدلہ ضرور لوں گی، تجھے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اب تو مینو چڑیا نے اس چیل کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر مینو چڑیا اس چیل کے پاس جاتی ہے۔ چلو اس ننھے سے چڑے کو کھا کر تو میرا زیادہ کوئی پیٹ نہیں بھرا ہے، چلو چڑیا، میں تمہیں بھی مار کر کھا لیتی ہوں تاکہ میرا پیٹ اچھے سے بھر جائے۔ چیل بہن، تم مجھے ضرور مار کر کھا لینا، لیکن پہلے تم میری بات تو سنو۔ چیل بہن، تم روزانہ کتنی محنت کرتی ہو، پہلے تو تم پورے جنگل میں گھومتی ہو اور پھر تمہیں کہیں جا کر کوئی پرندہ ملتا ہے تو پھر جا کر تم اس کا شکار کرتی ہو۔ میں نے سوچا ہے
کہ اب سے تمہیں کسی بھی پرندے کو ڈھونڈ کر اسے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب سے روزانہ تمہارے پاس ایک پرندہ آیا کرے گا اور پھر تم اس پرندے کو مار کر کھا لینا۔ اس طرح تمہیں پورے جنگل میں کہیں بھٹکنا بھی نہیں پڑے گا۔ تمہیں روزانہ ایک پرندہ مل جائے گا، تم اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لینا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس طرح مجھے بیٹے بٹھائے روزانہ ایک پرندہ بھی مل جائے گا۔ چیل بہن، آج تو تم نے شکار کر کر اپنا پیٹ بھر لیا ہے، کل سے تمہارے پاس ایک ایک پرندہ آئے گا۔ اتنا کہہ کر مینو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر اگلے دن سے کوئی نہ کوئی پرندہ اس چیل کے پاس جاتا اور وہی چیل اس پرندے کو مار کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ چیل بھی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ چیل کو اب بیٹھے بٹھائے روزانہ کسی نہ کسی پرندے کا ماंس کھانے کو ملتا۔ پھر ایک دن آتا ہے جب مینو چڑیا اس چیل کا بوجن بننے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ ارے واہ، عقل مند چڑیا، آج تو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے، کیونکہ آج میں تم جیسی عقل مند چڑیا کو مار کر کھانے والی ہوں، ورنہ کتنے دنوں سے تمہیں کسی کوے یا پھر کبوتر کا ماंس کھا رہی تھی، لیکن آج میں کسی چڑیا کا ماंس کھاؤں گی۔ آج بہت مزہ آنے والا ہے۔ چیل بہن، آپ کو پتا ہے ہمارے جنگل میں ایک نئی چیل آ گئی ہے، وہ روزانہ کتنے پکشیوں کو مار کر کھا لیتی ہے۔ مجھے تو یہ چنتا ہو رہی ہے، چیل ہمارے جنگل میں سے کتنے سارے پکشیوں کو روزانہ مار کر کھا لیتی ہے۔ اگر وہی چیل سبھی پکشیوں کو مار کر کھا لے گی تو چیل بہن آپ کیا کھاؤ گی؟ آپ تو بھوکی ہی مر جاؤ گی۔ چڑیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے جنگل میں کوئی نئی چیل آ گئی ہے اور وہ میرے جنگل کے ہی پکشیوں کو مار کر کھا رہی ہے۔ میں اس چیل کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس چیل میں اتنی ہمت کہ وہ چیل میرے ہی جنگل میں آ کر میرے ہی شکار کو کھا گئی۔ ابھی لے چلو مجھے اس کے پاس، ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یاد رکھے گی۔ پھر چڑیا چیل کو ایک کنوے کے پاس لے جاتی ہے۔ چیل بہن، وہ اس کوے میں ہی ہے، ذرا دیکھنا۔ چیل جیسے ہی کنوے میں دیکھتی ہے تو اسے اپنا عکس دکھائی دیتا ہے۔ یہ تو بالکل میری طرح ہے، اور دیکھو ذرا، مجھے ہی گھرے جا رہی ہے۔ ابھی دیکھتی ہوں اس کو۔ پھر چیل کنوے میں چھلانگ لگا دیتی ہے اور مینو چڑیا کی عقل مندی کی وجہ سے جنگل دوبارہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ Please subscribe my channel and press the bell icon۔ رمضان کا پاک مہینہ ختم ہونے والا تھا اور جلد ہی عید کا تہوار آنے والا تھا۔ ہر روزے دار کی طرح کالو کوے کو بھی عید کا انتظار تھا۔ کالو کوے کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، وہ کھیت میں کام کرتا تھا اور اس سے اتنا ہی کماتا کہ بیوی اور بچوں کا پیٹ بھرتا۔ سنیے جی، روزے تو جیسے تیسے گزر گئے، اب تو عید نزدیک ہے، بچوں کا بڑا من ہے نئے کپڑے پہننے کا۔ ہاں، میں کچھ کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ اتنا کہہ کر کالو کوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ٹونی سے نظریں چرا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید سکے۔ وہاں بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، ماں، آپ نے پاپا سے بات کی؟ ہاں ہاں، میں نے بات کی، وہ کہہ رہے تھے کہ کوشش کروں گا۔ پھر سے کوشش؟ رہنے دے آپی، اس سال بھی عید اسی کپڑوں میں منے گی اور وہی پانی والے سوئیاں ملے گی، پاپا سے امید لگانا بیکار ہے۔ بچوں کی باتیں سن کر ٹونی اداس ہو جاتی ہے۔ شام کو جب کالو گھر آتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں پاس والی سوسائٹی میں جا کر کام کروں گی۔ ٹونی، تم سارا دن گھر کا کام کرتی ہو، مزید کام تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ صحیح تو وہ بھی نہیں جو ہو رہا ہے، بچوں نے اس سال بہت من سے روزے رکھے ہیں تو اس عید پر ان کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ کالو چاہ کر بھی ٹونی کو نہ روک سکا اور ٹونی اگلی صبح کام کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ جی السلام علیکم، مجھے طوطی بہن نے بھیجا ہے۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ، اندر آؤ۔ تم نے اس سے پہلے کہاں کام کیا ہے؟
جی کہیں نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، عید پر ہمارے ہاں بہت بڑی پارٹی ہے، تم سارا کام کر لو گی نا؟ جی میں کر لوں گی۔ وہ گھر کافی بڑا تھا۔ وہ ماہم مینو چڑیا اپنی بیٹی ببلی کے ساتھ رہتی تھی۔ مینو کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اکیلے ہی اپنے شوہر کا کاروبار سنبھال رہی تھی۔ اکیلے رہنے کی وجہ سے مینو کا برتاؤ غصیلا تھا اور وہ زیادہ تر غصے میں ہی رہتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا؟ میڈم میں نے ببلی بیٹی کا ٹفن تیار کر لیا ہے، اور آپ کا تو روزہ ہوگا نا؟ نہیں میں روزے نہیں رکھتی، تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ معاف کیجیے گا میڈم، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اتنا کہہ کر مینو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شام کو جب مینو چڑیا گھر آتی ہے تو ٹونی اس سے کہتی ہے، میڈم پرسوں عید ہے تو… ہاں یاد آیا، پارٹی کی تیاریاں بھی کرنی ہے، میں تمہیں سب سمجھاتی ہوں۔ مینو اپنی ساری باتیں کرتی گئی اور یہ تک نہیں جانا کہ آخر ٹونی کیا کہنا چاہتی تھی۔ مینو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ببلی آ جاتی ہے۔ کیا ہوا آنٹی، آپ پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں بیٹا۔ آنٹی پلیز مجھے بتائیے نا۔ کافی ضد کرنے کے بعد ٹونی ببلی کو اپنی پریشانی بتا دیتی ہے کہ اتنے میں مینو آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے ٹونی، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگتی، میری بیٹی سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں آنٹی سے میں نے کہا۔ تم کمرے میں جاؤ ببلی، اور ٹونی تم یہ پارٹی ختم کر کے اپنے حساب کرو اور نوکری سے فارغ ہو جاؤ۔ ٹونی رونے لگتی ہے پر مینو پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ماں چلو نا شاپنگ کرنے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آج جائیں گے۔ کیا تو تھا پر آج میڈم سے بات نہیں ہو پائی، تو کل ان سے بات کروں گی۔ اگلے دن ٹونی کام پر جاتی ہے تو ببلی اپنے کپڑے لے کر آتی ہے۔ آنٹی یہ لو، یہ میری طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے۔ ببلی تم سے یہ سب ٹونی نے کہا نا؟ نہیں ماں، آپ نے ہی تو سکھایا کہ ہم سے جتنا ہو سکے ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سن کر مینو کو اپنے دیا گیا سبق یاد آتا ہے جو وہ پریشانی میں بھول جاتی ہے۔ ٹونی تمہارا تو ایک بیٹا بھی ہے، تو یہ کپڑے تو عید کے لیے کافی نہیں ہے، تو چلے ببلی شاپنگ کرنے۔ اس طرح مینو ٹونی اور اس کے بچوں کے لیے عید پر نئے کپڑے لے کر دیتی ہے اور کالو کو اپنے آفس میں کام پر بھی رکھ لیتی ہے۔ ایس کارٹون کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے چھوٹی عید بہت بہت مبارک ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔